السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر ایک سیریز چل رہی ہے تجوید سیکھنی ہے کے نام سے، جس میں ہم جو لوگ گھر میں بیٹھ کر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے رہنمائی دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پروناؤنس کر سکیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ سبق کمپلیٹ کیا تھا وہ صفات لازمہ کے بارے میں تھا۔ آج ہم سبق شروع کریں گے صفات عارضہ کا۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے دوستو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو صفات عارضہ کی تعریف بتائیں گے۔ صفات عارضہ ان صفات کو کہتے ہیں جو حروف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، اور اگر یہ صفات ادا نہ ہوں تو وہ حرف تو وہی رہے مگر اس کا حسن و زینت باقی نہ رہے۔ دوستو، یہاں پر سب سے پہلے میں صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں آپ کو بنیادی فرق بھی سمجھا دوں۔ صفات لازمہ کی جو غلطی ہے اس کو لحن جلی، اور صفات عارضہ کی غلطی لحن خفی میں داخل ہے۔ پیچھے ہم نے یہ لحن جلی اور لحن خفی پڑھا تھا، اور جن لوگوں نے ابھی تک وہ میرا سبق نہیں دیکھا وہ میرے اس سبق کو جا کر دیکھیں۔ دوسرے نمبر پر جو بنیادی فرق ہے دوستو، صفات لازمہ کا پایا جانا کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتا، جبکہ صفات عارضہ کا پایا جانا کسی سبب پر موقوف ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بنیادی فرق ہے دوستو، صفات لازمہ سب حروف میں پائی جاتی ہیں اور صفات عارضہ بعض حروف میں ہوتی ہیں اور بعض میں نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر دوستو جو بنیادی فرق ہے وہ صفات لازمہ حروف میں ہر وقت اور ہر حال میں پائی جاتی ہیں، اور صفات عارضہ حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں۔ مجودین کے نزدیک مشہور صفات عارضہ جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 تفخیم، نمبر 2 ترقیق، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب، نمبر 5 اخفاء اور غنہ زمانی، صلہ، تسہیل، ابدال، حذف، مد فرعی، یہ سب دوستو صفات عارضہ میں داخل ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ صفات عارضہ ہی آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے تفخیم اور ترقیق۔ دوستو، لام کی تفخیم اور ترقیق کے قواعد آج ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تفخیم، لفظ اللہ کے لام میں تفخیم و ترقیق ہوتی ہے۔ یہاں پر میں دوستو آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ لفظ اللہ کے لام کے سوا باقی سب جو لام ہیں وہ باریک ادا ہوتے ہیں، ان میں صرف ترقیق ہی ترقیق ہوتی ہے، یعنی کہ صرف باریک ہی ہوتے ہیں۔ بعض جو ناواقف لوگ ہیں وہ ما واللہم کے لام کو پر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی آواز لفظ اللہم کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کو صرف باریک ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ما واللہم جو ہے یہ واللہ یو سے ماضی کا صیغہ ہے، اور ہم جو اس میں ہے وہ ضمیر منصوب منفصل ہے، تو اس لیے یہ ما واللہم پڑھنا چاہیے، نہیں کہ ما واللہم، کیونکہ یہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے نہ کہ لفظ اللہ سے مشابہ ہے۔ اچھا جی دوستو، اب تفخیم کا قاعدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لفظ اللہ کے لام میں تفخیم و ترقیق ہوتی ہے اگر اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھا جاتا ہے، اسے تفخیم کہتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں اس کی۔
جیسے ختم اللہ، تو اس سے جو لفظ اللہ ہے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ کلم اللہ، رسول اللہ، اس میں آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ سے پہلے لام جو ہے رسول کا لام اس پر پیش ہے۔ اسی طرح ید اللہ، اسی طرح لفظ اللہم سے پہلے بھی اگر زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھا جائے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے مریم اللہم، قال اللہم۔ یہ تو دوستو تفخیم کا قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، یعنی لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ پر پڑھا جائے گا، سمپل سے قاعدہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں ترقیق، یعنی کہ باریک۔ اگر لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے حرف پر زیر ہو تو اس سے باریک پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے یوفق اللہ، یوفق اللہ، سبیل اللہ، قل اللہم، اسے ترقیق کہتے ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی آسان ہے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جس دوست کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا وہ ہماری نالج میں، ہمارے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔